بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم المطالعۃ العربیہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ 9 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، آج آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ولا تستوی اور برابر نہیں ہو سکتی، ولا اور نہیں، تستوی برابر ہو سکتی، الحسنۃ نیکی، ولا السیئۃ اور نہ برائی، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع دور کر، یعنی برائی کو دور کر، برائی کو، باللتی اس کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ، دور کر برائی کو نیکی کے ساتھ، ہیا وہ، احسن بہت اچھی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کر، برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرو۔ فَإِذَا، فَمَنَا تو، پس، فَإِذَا تو، اذا اس وقت، فَإِذَا تو اس وقت، الذی وہ شخص، کہ بینک تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، عداوۃ دشمنی ہے، کأنہ گویا، کأنہ گویا، گویا کہ ہو جائے گا، وہ، ولی حمیم گہرا دوست، ولی دوست، حمیم گہرا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست، وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا گویا کہ گہرا دوست ہے۔ اگلی آیت، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ، تو پکڑو، یعنی اختیار کرو، العفو معافی کو، معافی کو پکڑو یعنی معاف کر دو، معاف کر دو، وأمر حکم دو، وأمر کا معنی ہے حکم دو، بالعرف نیکی کا، خذ العفو وأمر بالعرف، معاف کر دو اور نیکی کا حکم دو، وأعرض اور اعراض کرو، اعرض اعراض کرو یعنی کنارہ کشی اختیار کرو، عن الجاہلین جاہلوں سے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معاف کرنا اختیار کرو، معاف کر دو اور بھلائی کا، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ اگلی آیت،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَإِذَا پس جب، فا منا پس، اذا منا جب، فَإِذَا پس جب، عَزَمْتَ تو پکا ارادہ کر لے، تو عزم کر لے، عزمتا تو عزم کر لے یعنی پکا ارادہ کر لے، فتوکل علی اللہ تو بس اللہ پر بھروسہ کر۔ جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ بس جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتوکلین توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند فرماتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ جب تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلی آیت، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَاخْفِضْ جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے، واخفض اور جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے، جناح الذل عاجزی کا بازو، عاجزی کا بازو، عاجزی کے پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جناح کا معنی ہوتا ہے بازو یا پر، الذل کا معنی ہے عاجزی۔ عاجزی کا بازو جھکا دو، بچھا دو، من الرحمتی رحم دلی سے، رحم سے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو نرم دلی سے بچھا دو۔ وقل اور کہہ، عرض کر، ربی اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے یا گر گیا، ربی اے میرے رب، ارحمہما تو رحم فرما ان دونوں پر، ان دونوں سے مراد والدین، تو رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، رب یعنی پالا انہوں نے مجھے، صغیراً بچپن میں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ان کے لیے یعنی والدین کے لیے عاجزی کا بازو رحم دلی سے بچھا دو، اور عرض کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ آج کا اتنا سبق کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔